بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا صمدو، یا محیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا حیو، یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ابن عباس قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يُضِرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، رفع الاقلام وجف الصحف۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث حسن صحیح۔ الحمدللہ، اربعین نووی کی ایک اور حدیث کا، مستند حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی دمشقی الحمدللہ ان احادیث کے لکھنے والے، اربعین نووی کو مرتب کرنے والے، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اندازہ کرے کہ کچھ بعض اشعار علامہ اقبال کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، قرآن اور حدیث سے متعلق۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ دیکھیں کتنی اچھی قرآن اور احادیث سے متعلق باتیں کی۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ الحمدللہ آج 19ویں اربعین نووی کی حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے استعانت باللہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید۔ آئیے جو حدیث آج میں نے تلاوت کی ہے اس کی کچھ ترجمانی دیکھ لیتے ہیں، اس کا کچھ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث
کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دیکھیں یہ جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، یہ کیسے اس جگہ کی پوری نقشہ کشی کر دیتی ہیں کہ کس جگہ پر اور کس حالت میں یہ حدیث بیان کی گئی۔ حضرت ابن عباس کا رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا زاد بھائی کی طرح تھا، لیکن یہ عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میں ان کی سواری کیا تھی، اونٹ، اس پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یا غلام انی علمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے، الحمدللہ ڈاکٹر شمس بھی بچوں کے ڈاکٹر یہاں موجود ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یا غلاموں کا صیغہ استعمال کیا ہے، اے لڑکے، تو یہ بچوں کے لیے 2 سے لے کے 9 سال تک کی عمر کا جو بھی وہ ہوگا، اس کو جو ہے قرآن یا غلاموں یا حدیث اس زمرے میں لیتے ہیں کہ دودھ چھڑانے کی عمر سے لے کے 9 سے 10 سال تک۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی اس وقت 9 اور 10 سال کے قریب تھی، تو اس طریقے سے ان کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ یعنی یہ بتا دی کہ بھائی کچھ ایسی باتیں میں بتانے جا رہا ہوں جن کو یاد کر لو، ان کو گھول کر پی لو، یہ تریاق ہیں، زندگی گزارنے کی مشعلیں ہیں۔ پہلی چیز بتائی، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ دوسری بات، اذا سالت فاسأل اللہ، جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ دیکھیں کیسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایک بچے کو بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور یہ ان کے لیے نہیں تھی بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے، سب کے لیے ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ مانگنا بھی، مدد طلب کرنا بھی، اس کو سامنے پانا بھی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اور جان لو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچائیں، تو وہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا کہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یاد کریں وہ حدیث، انسان کے تخلیقی مراحل، ابھی ہمارا وجود دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہیں، 3 مہینے کے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور اس گوشت کے لوتھڑے میں جان ڈال دی جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس 3 مہینے کے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے نہ صرف روح پھونکتے بلکہ 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم دنیا میں بھی نہیں آئے ہیں اور 4 چیزیں ہماری مقدر کر دی گئیں۔ پہلی چیز کہ کیا رزق، کتنا رزق ملنا ہے، لازمی بات ہے کہ اس کے لیے تگ و دو کرنا ہی بات ہے۔ دوسری چیز کہ عمر کتنی پائی ہے، بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، بڑھاپے میں، یا ارذل العمر تک پہنچنا ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے، ابھی ہمارا وجود بھی نہیں آیا۔ تیسری چیز کہ عمل کیا کرنا ہے، اور چوتھی بات کہ نیک وقت ہے یا بد وقت ہے۔ دیکھیں ابھی وجود عدم وجود ہے، اور یہ سب باتیں تقدیر میں لکھ دی گئیں، اور وہی بات یہاں پہ دوسرے پیرائے میں بتائی جا رہی ہے۔ دنیا کی طاقت کچھ بھی کر لے، جو کچھ آپ کے مقدر میں اور میرے مقدر میں، ہم سب کے مقدر میں لکھا ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اس لیے کہ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد کی بھی حدیث، مستند حدیث ہے۔ آئیے اس حدیث کی ترجمانی کچھ قرآنی آیات اور دوسری مستند احادیث کی روشنی میں کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث تو میں نے آپ کو جو 40 نووی کی چوتھی حدیث ہے، انسان کے تخلیقی مراحل کے سلسلے میں بتا دی کہ دیکھیں یہی سب باتیں وہاں پہ بھی ذکر کی گئی ہیں اور کچھ ایڈیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث ابھی اسی سے سلسلے میں جب ہم اس کو دیکھیں گے کہ 50,000 سال پہلے اس زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے جو تقدیر کے معاملات ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں ہر ایک کے۔ یاد کریں عالم ارواح میں قالوا الست بربکم قالوا بلا، کہ تمام روحوں کو جو کہ پیدا ہو چکی ہیں اور قیامت تک آئیں گی، ان سب سے عہد لے لیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ جو صحیفے خشک ہو جانا اور اس کا ہے کہ یہ 50,000 سال پہلے ہی اس دنیا کو وجود میں لانے سے پہلے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی گئی، ہر چیز، اسی لیے کہ بھئی وہ لکھے ہوئے 50,000 سال ہو گئے تو یعنی اس کی سیاہی بھی خشک ہو چکی، یعنی اتنا پرانا یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے پہلی نصیحت کیا کی؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی کیا حفاظت کرنی ہے ہم نے؟ ہماری کیا اوقات؟ اللہ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے احکامات ہیں، حلال حرام سود، جو بڑے بڑے میجر سن ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے اندر ہم نے احتیاط برتنی ہے، ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان احکامات پر عمل کریں گے تو
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم حرام کے مال میں منہ نہیں ماریں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یاد کریں وہ حدیث، یہی احکامات کے سلسلے میں تھا کہ ایک شخص بڑی دور سی بڑی مسافت طے کر کے خانہ کعبہ جاتا ہے، اور اس خانہ کعبہ اس کے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہوتے ہیں سفر کی وجہ سے، بال بھی بکھرے ہوئے بھی ہیں، گرد آلود ہو رہا ہوتا ہے، اور کعبے کو پکڑ کر اس کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، یہ جس پیسے سے یہاں تک آیا ہے وہ حرام کا، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کی دعا اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، چاہے کتنے ہی حج و عمرے کر لے، لیکن اللہ کے احکام کی اگر حفاظت نہیں کی، حلال کو حلال نہیں سمجھا اور حرام کو حرام نہیں سمجھا، سود کو سود نہ سمجھا، بے حیائی کے قریب نہ گئے، جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھا، اور امانت میں خیانت نہ کی، تو یہ وہ احکامات ہیں جو ڈو اینڈ ناٹ ٹو ڈو، جو احکام اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح قرآن میں بتا دیے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے۔ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، قرآن خود کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 152، کیا کہہ رہے ہیں؟ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اگر تم مجھے یاد نہیں رکھو گے تو دفع ہو جاؤ، میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ بالکل کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ، ٹو وے کمٹمنٹ۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھیں گے تو اللہ کو کچھ نہیں پڑا ہے۔ یاد کریں وہ حدیث کہ اللہ کی رحمت اس دنیا میں سب کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہو، ہندو ہو یا کوئی بھی ہو، صرف 1% ہے، 99% تو اللہ تعالیٰ نے یوم حشر کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس 1% کی رحمت کے نظارے آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ آگے جب ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے، ٹو وے۔ خدا خود میر محفل بود، اندر لا مکاں خسرو، امیر خسرو اسی اس کو ایک پیرائے میں کہہ گئے، خدا خود میر محفل بود، اندر لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ یعنی کیسے کیسے جب تدبر کیا گیا آیات انفسی، آیات آفاقی اور آیات قرآنی پر، تو یہ سب چیزیں نکل کر آئی۔ سورہ طٰہٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آگ کے لیے جاتے ہیں، روشنی کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ کلام ہوتا ہے،
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کرو۔ توحید کا درس، سب سے پہلی چیز، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، سب کو کیا بات بتائی گئی؟ اللہ کی وحدانیت، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہاں پہ بھی پھر بتایا گیا کہ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری دنیا۔ تمام نماز عبادت کی بہترین شکل ہے، نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ سورۃ الصف، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ہے نا، ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ سب نے دیکھا، کیا کہتا تھا؟ یہ نہیں کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹ بول رہے یا کوئی غلط بات لے کے آئے، لیکن وہ دنیاوی جاہ و جلال کے قبیلہ پرستی کی بو اس میں تھی کہ ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا قبیلہ بھی، پانی یہ بھی پلاتے ہیں، کھانا یہ بھی کھلاتے ہیں، ہم بھی کھلاتے ہیں، ہر چیز میں ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور اگر اب ہم نے ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لے آئے تو ہم تو نیچے ہو جائیں گے۔ دنیا داری، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں، اور جب مر گیا، قتل ہو گیا، تو کیا کہا؟ ذرا گردن کو اوپر سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ کس کی گردن ہے، ایک سردار کی گردن۔ اس کے اپوزٹ انہی کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، بھاگتے ہیں۔ جب سورہ توبہ برات کی وہ 6 آیات نازل ہوتی ہیں اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ 4 مہینے کا وقت ہے، مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تہس نہس کر دیے جاؤ گے۔ اہل قریش کے لیے تو یہی تھا، باقی جن سے جو معاہدے تھے ان کو پورا کیا گیا۔ تو اس وقت یہ بھاگے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں جب جو کچھ ہوا اور وہاں پہ جب وہ لات و منات کے بجائے صرف اللہ کو یاد کرنے لگے تو کہنے لگے میں کیوں، یعنی جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہاں پہ لات و منات کو نہیں، اور اسی سے ہم بھاگ کے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ اگر میں بچ گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، اور واپس آئے اور مسلمان ہو گئے، اور سب کچھ آپ کے سامنے کیسے کایا پلٹتی ہے۔ عبداللہ ابی سردار منافقین کا، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار سونت لی تھی کہ کیسے کہا یہ، اور جو کچھ بھی ہوا آپ نے سب دیکھا۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن،
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیسے کیسے یعنی دل موہ لینے والی باتیں ہیں کہ اگر ٹیڑھے ہو گئے تو ٹیڑھے کر دیے جاؤ گے۔ ہمارے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ کون سی انگلی ہے، کیسا ہے، اور جہاں چاہتے ہیں وہ اس کو پلٹ دیتے ہیں، سیدھی راہ پر یا الٹی راہ پر۔ یہ حدیث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ دیکھیں کیسے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہیں۔ اگر اللہ سے لو نہیں لگاؤ گے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوستو آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے زندگیوں میں اس کو رچانا اور بسانا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور وہاں سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر تم میرا شکر نہیں کرو گے تو جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ 5374 احادیث کے راوی، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے سلوک کرتا ہوں۔ دیکھیں کیسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، کیا؟ اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ ابھی دیکھیں مختلف قرآنی آیات ہم نے سنی ہے، جیسا تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کروں گا۔ 2 وے ہے یہ کمٹمنٹ، 1 وے نہیں ہے۔ بڑھو گے تو یعنی کروں گا، نہیں کرو گے تو دفع ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اور اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک کلاوہ دونوں بازو پھیلا کر بتایا گیا کہ اس قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ دوستو یہ ہے، یہ 2 وے پروسیس ہے، 1 وے نہیں ہے۔ یاد کریں اس حدیث کو۔ یہ جو درس کی محفلیں ہیں جہاں پہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ حدیث یاد کریں کہ ان محفلوں کو کون کور کر لیتا ہے؟ رینجرز نہیں، پولیس نہیں، کون کور کر لیتا ہے؟ فرشتے۔ ان محفلوں کو فرشتے کور کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ پر اللہ اپنی سکینت نازل کر دیتے ہیں جو کسی ٹرینکولائزر سے بھی نہیں حاصل ہو سکتی، اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ ان محفلوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، یہ کن محفلوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہم آئے ہیں اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے کمٹمنٹ کو قربان کر کے، اپنے اور دوسری چیزوں کو قربان کر کے جو یہاں جمع ہوئے ہیں، چاہے یہ مٹھی بھری لوگ کیوں نہ ہو، لیکن ان کا مقام کیا ہے جس کا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یاد کریں اس مکالمے کو کہ اہل جنت اہل دوزخیوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ تم یہاں پر کیسے پہنچے۔ تو دوستو یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔
حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد کی امت کو دو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں نہ جو میکائیل کو دیں نہ جبرائیل کو عطا فرمائی، نہ کسی اور نبی کو بھی نہیں دیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک نعمت اس امت کو یہ ملی کہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ دوسری چیز، تم مجھ سے مانگتے رہو میں قبول کرتا رہوں گا۔ تم مجھ سے مانگتے رہو میں عطا بھی کروں گا اور قبول بھی کروں گا۔ ترقی کے 5 مراتب ہیں۔ پہلا تہذیب اخلاق، دوسرا تدبیر منزل، تیسرا سیاست مدینہ میں ملک گیری، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کے اصول سکھائے تھے، اس میں حکمرانوں کا چلنا ہے، بلکہ یہ نہیں جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ چوتھا سیاست مدینہ میں ملک داری، پانچواں خلافت کبریٰ کا، یعنی دنیا بھر میں اس منصب کے حاملوں جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ ذکر، شکر، صبر، دعا اور تعظیم شعائر اللہ، یہ ہے تہذیب اخلاق کی مراحل کی بنیادیں۔ ذکر کریں گے، شکر کریں گے، صبر کریں گے مصیبت پر، دعا کریں گے تو کیسی سی کیسی مشکل کی نہ ہو وہ ٹل جائے گی۔ تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں سے دوست، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں صدقے سے۔ تو بہت ساری چیزیں حالانکہ لکھ دی گئی ہیں، لیکن بتا بھی دیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ دعا۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار دعا، مومن کا ہتھیار صدقہ۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ ابھی حدیث کے اندر یہ مطالعہ کر چکے ہیں ہم تفصیل سے، ایک قدم اگر بڑھاؤ گے تو اللہ دوڑ کر آئے گا، جیسا بھی گمان رکھو گے اللہ سے ویسا ہی گیان اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ روا رکھے گا۔ یہ 2 وے پروسیس ہے، 1 وے نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16۔ اور ہم تو اس سے اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یعنی کتنا قریب۔ جب دعا مانگ رہے تھے کچھ صحابہ، اس کا نزول یہ ہے اس آیت کا، تو وہ پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا جو ہے زیادہ بلند آواز سے کرے یا ہلکی آواز سے کرے، کتنی آواز میں اللہ سن لیتا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں یہ نازل ہوئی۔ تو بھائی اللہ تو تمہارے یعنی کہاں ہے؟ رگ و جان سے قریب ہے، وہ تو تحت الشعور کو پڑھ لیتا ہے، جو کچھ تمہارے ذہنوں میں آتا ہے اس کو پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کو کیسے یاد کرنا ہے؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے، آنکھیں لائیں وہ جس سے اس کو تلاش کرے، وہ احسان کی کیفیت پیدا کریں اپنے ہر عمل میں، جو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تیسری نصیحت، اذا سالتا
فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگے تو اللہ سے مانگ۔ یہ دنیا والے کچھ نہیں دیں گے، یہ قبر والے کچھ نہیں دیں گے، ان کو بھی کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ ڈائریکٹ بتا دیا گیا ہے کہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بیٹا کس نے دینا ہے؟ بیٹی کس نے دینی ہے؟ جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو اولاد کس نے دینی؟ کسی سائیں بابا نے نہیں دینی ہے، بلکہ اللہ نے دینی ہے۔ کلیئر کٹ کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ ان کو کس نے دیا تھا؟ یاد کریں ان قرآنی آیات کے کو جن کا مفہوم یہ ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان سے جن کی پرستش کی جا رہی ہے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری قبروں پر آ کر ہم سے مانگو؟ تو کیٹاگوریکل وہ کہہ دیں گے کہ نہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے کہا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا تم نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں؟ یا حضرت مریم علیہ السلام، حضرت کہ بتاؤ یہ تثلیث کا عقیدہ تم نے گھڑ لیا ہے۔ یاد ہے سورہ کہف کی وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے اس قسم کی بات پر جب اللہ پر بہتان لگایا جاتا ہے اور کسی اور سے مانگا جاتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ چوتھی نصیحت کیا کی گئی؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد طلب کرو تو صرف اسی سے۔ مدد، مغفرت سامنے، یعنی تمام چیزیں جو ہے وہ کس سے کرنی ہے؟ استعانت باللہ، یہی اس کا اصل ٹاپک تھا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کرو اپنے رب کی نام کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مظہور اس کی تشریح کچھ یوں کرتے ہیں: تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اس کے اندر قریدنا نہیں ہے، یعنی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بتا دیا گیا کہ بھائی وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کے اگر صفات بیان کرنا چاہیں تو یاد کریں ان قرآنی آیات کے کہ یعنی تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے تو وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ خود قرآن اپنے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے بتا رہے کہ وہ کیا ہے۔ وہی جو بات میں بتا رہا تھا کہ لوگوں کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی یہ حدیث انہوں نے خود سنی ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ تمام بنی آدم کے، یعنی مسلمانوں کے نہیں صرف،
تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، جس طرف اسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ یاد کریں وہ حدیث کہ ایک قدم، ایک ہاتھ رہ جاتا ہے، پوری زندگی نیک کاموں میں گزر جاتے ہیں، اور صرف ایک ہاتھ رہ جاتا ہے کس میں؟ جنت میں داخلے کے لیے، اور پھر وہ برے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے اور جہنم فاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہاتھ رہتا ہے کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ پوری زندگی اس نے گزار دی کس میں؟ برے اعمال میں، اور اس میں اور جہنم میں صرف کتنا فاصلہ تھا؟ ایک ہاتھ کا، اور پھر وہ نیک راہ پر آ جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جنت والا جہنم میں، جہنم والا جنت میں، یہ سب اللہ کے اس میں، تبھی تو دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت پر پھیر دے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ کب پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے اس کو یاد کریں کہ وہ فرشتہ صفت تھا، اور پھر عورت کے چکر میں پڑ کر جہنم فاصل ہو گیا۔ تقدیر قدر سے نکلا ہے، لفظی معنی ہے کسی شے کی قدر و قیمت۔ جب یہ لفظ بطور فعل آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، ٹو ایویلویٹ۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، سورۃ الحج آیت 74۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ اللہ خود بتا رہا ہے، خود گائیڈ کر رہا ہے دوستو، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ صرف بات ہے ارادے کی، مصمم ارادہ، پختہ ارادہ، توبہ کرنا اور پلٹنا ہے، اور پھر اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ پر لگا دینا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بن جراح کو ہمارا امیر بنایا۔ دیکھیں کیسے کیسے واقعات ہیں، بھری پڑی ہے تاریخ، کہ قریش کے لشکر کے تعاقب میں بھیجا۔ لشکر کتنا تھا؟ یعنی جن لوگوں کو بھیجا گیا ان کی اس میں 300 افراد پر مشتمل یہ لشکر ہے، اور اس کو ظاہرہ کیا دیا جاتا ہے؟ ایک بوری کھجور، جو اس وقت نہیں موجود تھا۔ اللہ توکل، اعانت باللہ کیسا کہ کہتے ہیں، اس کا صرف میں مفہوم بیان کروں گا اور پھر اس کو 15 منٹ میں ختم کروں گا انشاءاللہ، اگلے 15 منٹ میں۔ تو اس کا صرف مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا، کہ 300 آدمی صحابہ، زادیرہ کیا ہے؟ ایک بوری کھجور، اور مسافت بھی دور کی۔ تو روز ان کے امیر ان صحابہ کو ایک کھجور دیا کرتے تھے، وہ اس کو ایسے کھایا اور چوسا کرتے تھے جیسے بچے چوستے ہیں گٹلی کو، ویسے چوسا کرتے تھے، اور درختوں کے پتے کو صاف کر کر اس کو کھایا کرتے تھے بھوک مٹانے کے لیے۔ لازمی بات ہے کہ ایک کھجور جو ہے وہ تو صرف اس کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی، تو پتوں
کو کھایا گیا۔ پھر یہ پہنچتے ہیں کہاں پہ؟ ایک سمندر کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ساحل سمندر پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک ریت کا ٹیلا سا بلند ہوا۔ ہم اس کے قریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ سمندری جانور امبراہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک خاص قسم کی مچھلی وہ تھا۔ اتنا ہیوج دیو ہیکل جانور، 300 افراد پر مشتمل، فاقوں سے، یعنی ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک کھجور اور پتے جنہوں نے کھا کر ایک میجر وقت اپنا گزارا ہو، لیکن اللہ پہ ان کو بھروسہ تھا کہ اللہ نے کرنا ہے، تو ان کے لیے اللہ سامان کیسے پرووائڈ کرے کہ فرمایا کہ یہ تو مردار ہے اور ہمارے لیے حلال نہیں، لیکن پھر کیا کہتے ہیں کہ لیکن پھر فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، بے شک ہم مجبور اور مضطر لوگ ہیں، تو لہذا ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اس کا لب لباب صرف میں بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا دیو ہیکل یعنی مچھلی تھی کہ اس کی آنکھ کے اندر 10-12 صحابہ بیٹھ گئے تو وہ اس کا جو آنکھ کا جو جگہ ہے وہ فل نہیں ہو سکی، اور اس مچھلی کے 2 ہڈیوں کے درمیان جو ربس ہے ان کے درمیان 14-15 صحابہ بیٹھ گئے، اور ایک بڑے سے اونٹ کو جو ہے اس میں سے گزارا گیا تو وہ گزر گیا ہڈیوں کے درمیان سے، اندازہ کریں۔ تو وہ اس گوشت کو کھا کر الحمدللہ اچھے خاصے تگڑے ہو گئے۔ کہاں سوکھ کے کانٹا ہو رہے تھے، ایک بوری 300 لوگوں کے لیے کھجور تھے، ایک کھجور روز ملا کرتا تھا، کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دی، اور پھر وہ 1 مہینے تک وہ رہے اس میں، اور پھر وہ کھا کر نہ صرف خود کھایا بلکہ ساتھ لے کر بھی آ گئے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام قصہ لازم آتا ہے کہ رپورٹ دینی پڑتی ہے کہ بھئی کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا کیا، کیسے گزارا کیا، سب بتایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق مہیا کیا تھا، اگر تمہارے پاس ہے تو مجھے بھی پیش کرو، مجھے بھی کھلاؤ۔ تو وہ ان لوگوں نے ان کو بھی کھلایا۔ تو دیکھیں کہاں 300 صحابہ کا لشکر 1 مہینے تک ایک اس پہ نکل جاتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو فربا کر دیتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے دوستو۔ خندق والے 3 بچے تھے جو کہ بچپن میں بولے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک یہ خندق والا کہ جب اس کی ماں کو بچے کے ساتھ یعنی آگ میں ڈال دیا گیا، خندق جلائی گئی، آگ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو ان سے کہا گیا یا تو مرتد ہو جاؤ ورنہ ان کو سب کو آگ میں ڈال دو۔ تو سب کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ چپٹا ہوا تھا، اور ماں ڈر رہی تھی کہ اس آگ میں کیسے جائے، تو اس نے ماں سے کہا ماں ڈر مت، کود جا، اللہ جو ہے ہمیں اس کا صلہ دے گا، یہ جنت ہے، یہ جہنم نہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، دوسرے خندق میں آگ لگا دی گئی بچے کے ساتھ جب وہ کیا گیا، اور ایک اور ہے دیکھیں یہ جریج ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، ایک یعنی
تابعی ہیں، بڑے دیندار تھے، ان کی ماں نے ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ بد دعائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی، اس بد دعا کو قبول کر لیا کہ بھائی یعنی عبادت خانے میں تھے، اے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کی ماں نے پکارا اے جریر، اس نے کہا اے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز۔ اس کی ماں نے کہا اے اللہ جریر کو موت نہ آئے جب تک کہ کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ہوتا کیا ہے، اس کا مختصر کر کے میں اس کو وہ کر دیتا ہوں کہ ایک بدکار عورت جس نے زنا کیا کسی دوسرے چرواہے سے، اور ان کے قریبی وہاں پہ وہ یعنی اس کو بچہ پیدا ہو گیا، تو اب اس نے اس بچے کا الزام ان پہ لگا دیا۔ تو سب کے سب جیسے ہوتا ہے کہ بھائی ایک پہ تہمت لگا دی گئی، تو سب جو لوگ وہاں نزدیک رہا کرتے تھے ان کی عبادت گاہ کے آئے کہ چلو بھائی اب جو ہے اس عبادت گاہی کو ڈھا دو اور ان کی پٹائی کی جائے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے کہ بھئی ایک عورت جو بچے کے ساتھ ہے اور یہ الزام لگا رہی ہے، ایک تہمت لگا رہی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو جب جرید کو پتہ چلتا ہے، آپ آتے ہیں، کہتے ہیں اس کو لے کے آؤ بچے سمیت، اور بچے سے کہتے ہیں، تو بچہ وہاں پیدا ہونے والا بچہ بولتا ہے کہ میں اس کا میرا والد یہ ہے، یہ چرواہا ہے۔ تو یہ تین لوگ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بولے تھے، دوسرا خندق والے، ٹھیک ہے، تیسرا یہ خالد بن ولید نہیں، وہ خالد بن ولید والا الگ ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو یعنی اس کو کلیئر کر لیں ذہن سے، یہ تین ہی کا صرف وہ ہوتا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا یہ جرید کہ وہ اپنے عبادت خانے میں نیچے آئے، جرید نے کہا کہ وہ عورت جو دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے، اور اس نے کہا بابوس تمہارا باپ کون ہے، یعنی اس پیدا ہونے والے بچے سے پوچھا، تو کہا بکری کا چرواہا۔ تو اس طریقے سے دیکھیں یعنی یہ تین یعنی وہ بتا دیے گئے ہیں، کلیئر کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی ہوئی تو کس سے دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی امت سے تنگ آ گئے، 950 سال کی کوشش کے، کتنے لوگ 100 یا 120 لوگ ایمان لائے تھے، کیا کہا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء، جب کس کے پیٹ میں چلے گئے تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ غلطی کیا ہوئی تھی کہ حکم نہیں ہوا تھا کہ جگہ چھوڑنے کا، اور امت کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو دیکھیں جو بڑے ہیں ان کی چھوٹی سی بھی خطا کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہ کرتا ہے، اور پھر کیسے معاف کر دیا۔ تو ہمیں اف تک نہیں کرنا ہے۔ جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، اور جو صحابہ ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم اور محفوظ یہ دو ٹرمز ہیں جو یوز ہوتی ہیں۔ نبیوں اور رسولوں پر جو کچھ بھی ہوا، جیسے کچھ بھی ہوا، تو ان کے اوپر کچھ نہیں کرنا ہے، ہم نے اف تک نہیں کرنا ہے۔ اور جو صحابہ ہیں وہ محفوظ ہیں،
بخشے بخشائے ہیں، ان پہ بھی اف نہیں کرنا ہے ہم نے۔ ہم کون؟ تو دوستو غار ثور کا واقعہ یاد کریں۔ 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، مجھے بار بار گھڑی دکھائی جا رہی ہے تو میں ختم کر رہا ہوں کہ یاد کریں کہ غار ثور میں کس کے ساتھ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ کیا کہہ رہے تھے، کیا مکالمہ ہو رہا تھا کہ اگر انہوں نے صرف نگاہ نیچی کر لی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے یار دوست، اپنے دست راست سے کیا کہا؟ فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ اور کس طریقے سے حفاظت کی کہ دیکھا آپ نے کہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، بچے وہاں آ گئے، کس طریقے سے کیسی یعنی چیزیں ہوئیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو اللہ پاک سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض، اگر جو دعا نہیں مانگتا ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار قبول کروں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمام چیزیں دوستو ویب سائٹ پہ ہیں، اور الحمدللہ یہ ویب سائٹ اس نام سے ہے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ تو اس سے فیضیاب ہو ہی چکے ہیں، یہ تمام چیزیں اس پہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اس پہ وہ کریں تو انشاءاللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔